کر دیا اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ، ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا پہ، ذبح کر کے قیامت تک کے آنے والے والدین کو سبق دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مال کیا، دولت کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، چھرا اٹھایا، قبل اس کے کہ بیٹے کی گردن پہ چھرا پھیرتے، بیٹے کو ذبح کرتے۔ بیٹا بول پڑا، ابا حضور میرے دامن میں 3 وصیتیں ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ جی بیٹے کون سی وصیت ہے؟ کہا ابا حضور میری پہلی عرضی، پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے ذبح کرنے سے پہلے پہلے، میری گردن پہ چھرا پھیرنے سے پہلے پہلے، مجھے قربان کرنے سے پہلے پہلے میرے ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ لیں۔ وہ کیوں ابا حضور؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم، میری باڈی جنبش میں آ جائے، میرا جسم تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، کانپنے کے دوران، تھر تھرانے کے دوران کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گردن کا ایک خون کا قطرہ آپ کے کپڑوں پہ جا گرے۔ ابا حضور قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مالک تیری رضا میں چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہ کر پایا، میں تھر تھرانے لگا، میں کانپنے لگا۔ ابا حضور مجھے قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لینا، میرے ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ لینا۔ اچھا دوسری وصیت کون سی ہے؟ ابا حضور دوسری وصیت، دوسری عرضی یہ ہے کہ اپنے آنکھوں پر بھی پٹی ڈال دینا، اپنی آنکھیں بھی پٹی سے باندھ لینا، میری آنکھیں بھی پٹی سے باندھ کے میرا منہ زمین کی طرف کر دینا، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا۔ کیوں ابا حضور؟ وہ اس لیے آپ ایک باپ ہیں نا، باپ کے جذبات ہیں، آپ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ یہ آزمائش آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ امتحان ایک باپ کے لیے بہت بڑا امتحان۔ آج تو اگر بیٹے کو چھوٹی سی چوٹ لگے تو باپ سے برداشت نہیں ہوتی، میرے بیٹے کو چوٹ کیسے لگی؟ یہاں تو سارا کا سارا معاملہ الٹ ہے، یہاں تو سارے کی ساری داستان الٹ ہے۔ ابا حضور ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مرحلہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے ابا حضور، اس سے بہتر ہے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی ڈال دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ذبح کرتے وقت میں آپ کو دیکھوں میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ مجھے دیکھیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ ابا حضور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کے فوراً بعد، مجھے قربان کرنے کے فوراً بعد میرا خون آلودہ لباس اٹھا کے جلد جا کے میری ماں کو دکھانا۔ میری ماں گھر میں بیٹھی میری منتظر ہوگی، انتظار میں ہوگی کب آئے گا میرا اسماعیل۔ اسے میرا آخری سلام کہنا، اسے کہنا کہ تیرے بیٹے اسماعیل نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر خم کر دیا، تاکہ میری ماں کو تسلی ہو کہ میرے بیٹے اسماعیل نے خوشی سے اللہ کے اس حکم کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی ان تینوں وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے چھرا اٹھایا، ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کے تمام فرشتے اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ ایک باپ نے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی، اسماعیل علیہ السلام کی گردن کاٹ ڈالی، قربان کر دیا اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ، ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا پہ، ذبح کر کے قیامت تک کے آنے والے والدین کو سبق دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مال کیا، دولت کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دے۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو منظر کچھ اور نظر آیا، جنتی دمبا نیچے ذبح ہوا پڑا ہے، جنتی دمبا نیچے ذبح ہوا پڑا ہے، اور بیٹا صحیح سلامت ہنستا مسکراتا ہوا سامنے کھڑا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورا ہوتا، اتنا بڑا امتحان تھا، صبر و استقامت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔